پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترجیحی بنیادوں پر تجارتی معاہدہ طے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی درآمدی اشیاء پر ٹیرف میں نمایاں کمی کریں گے۔ معاہدے پر افغان ڈپٹی وزیر تجارت ملا احمد اللہ زاہد اور پاکستان کے سیکرٹری تجارت جواد پال نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ٹیرف کی شرح 60% سے کم کر کے 27% تک لانے پر اتفاق۔ معاہدہ 1 اگست 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ ابتدائی طور پر 1 سال کے لیے مؤثر رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست سے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈپور نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دی۔ کہتے ہیں کہ بانی کی غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاری اور سزا کو نہیں مانتے۔ سزائے عوام کی رائے اور آئین پر حملہ ہے۔ تمام کیے گئے غیر قانونی فیصلوں کو واپس لینا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو ختم کرنے والے آج ماضی کا قصہ بنتے جا رہے ہیں۔ 5 اگست سے پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک شروع ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کر دی۔ کہا کہ 9 مئی کرنے اور کرانے والے پاکستان کے اصل دشمن ہیں۔ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے مقدمات کے فیصلے 2 سال بعد آنا شروع ہوئے۔ 9 مئی کی پلاننگ کس نے کی، کہاں کی اور اس میں کون کون شامل تھا، یہ بھی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور اس کا کوچ احتساب سے بچ نہیں سکتے۔ 9 مئی کے ملزمان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ 9 مئی جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے تو اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے۔ کسی کو بھی ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعات پی ٹی آئی کی باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھے۔ شرپسند عناصر نے لاہور میں جناح ہاؤس سمیت مختلف سرکاری اور نجی املاک کو نظر آتش کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ سرور روڈ پر پولیس اور سرکاری گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، تھانوں پر بھی حملے کیے گئے۔ شرپسند عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے رہنماؤں سے رابطے میں تھے۔ پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے خود ہی اپنی کارروائیوں کی ویڈیوز اپلوڈ کی، جس کی بنیاد پر گرفتاریاں اور سزائیں ممکن ہوئیں۔ ملک بھر میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 245 افراد جاں بحق، 602 زخمی ہوئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب میں 26 جون سے اب تک 135، خیبر پختونخوا میں 59 افراد جان سے گئے، سندھ میں 24 اور بلوچستان میں 16 اموات رپورٹ، گلگت بلتستان میں 3، آزاد کشمیر میں 2 اور اسلام آباد میں 6 اموات رپورٹ۔ بارشوں کے باعث 854 مکانات گرے، زیادہ تر اموات گھر گرنے، ڈوبنے اور لینڈ سلائڈنگ اور فلیش فلڈ سے ہوئی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہے۔ ملک بھر میں سیلابی صورتحال کے باعث جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ بولے کہ کسی بھی صوبے کو مدد کے لیے سندھ کی ضرورت ہے تو حاضر ہیں۔ کراچی میں بارش کے بعد صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ سندھ حکومت سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایف بی آر اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوش آئند قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ ایف بی آر میں اصلاحات اقدامات کے نتائج اور گزشتہ مالی سال کے اہداف پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایف بی آر کے ڈیجیٹائزیشن سے اہداف کے حصول میں معاونت ملی۔ مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ غیر رسمی معیشت کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ پر مزید اقدامات کیے جائیں۔ نور مقدم قتل کیس میں سزا یافتہ مجرم ظاہر ذاکر جعفر نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ عدالت نے ملزم کی ذہنی حالت کا تعین نہیں کروایا۔ سپریم کورٹ سے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس متفرق درخواست پر فیصلہ نہیں دیا۔ ویڈیوز ٹرائل کے دوران درست ثابت نہیں کی گئی۔ ملزم کی ویڈیو ریکارڈنگز فراہم بھی نہیں کی گئیں۔ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا۔ فیصلے پر نظر ثانی کی ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ عدالت اپنے 20 مئی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔
امن و امان کی بگڑتی صورتحال، خیبر پختونخوا حکومت نے کل آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی۔ تمام سیاسی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کو باضابطہ دعوت نامے ارسال۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہوگا۔ صوبے میں قیام امن سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور ہمیں اختلافات سے بالاتر ہو کر امن کے لیے اب اکٹھا ہونا ہوگا۔ دہشت گردی 11 ستمبر کے بعد نہیں بلکہ 40 سال سے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ بھارت کو 4 گھنٹے میں شکست دی گئی، لیکن دہشت گردی کو 40 سال سے شکست کیوں نہیں دی جا سکی؟ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی پالیسیوں پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ کشمیر پر پاکستان مسلسل پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ میں نے کشمیر کمیٹی کے لیے کیا کچھ کیا ہے، لیکن اب کئی برس سے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نہیں، تو سوال اٹھتا ہے کہ اب کیا 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 گیا؟ دہشت گرد ایک انچ زمین پر بھی دیر پا قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا کہ بلوچستان میں امن کے لیے صوبائی ایکشن پلان تشکیل دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز گرے زونز میں آپریٹ کر رہی ہے۔ مزید کہا کہ سنجیدی ڈگاری میں مرد و خاتون کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ مقتولین کے ورثاء میں سے کوئی FIR کے اندراج کے لیے نہیں آیا۔ مقدمے کے مدعی ریاست ہے۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ سے جنرل سیکرٹری پاکستان کیبل ایسوسی ایشن غفران مشتبہ کی ملاقات۔ غفران مشتبہ نے چیئرمین پیمرا کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ کہا کہ انٹرنیٹ پر غیر قانونی سروسز سے کیبل آپریٹرز کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے کیبل آپریٹرز کے مسائل کو حل کرانے کی یقین دہانی کروا دی۔ کہا کہ جلد تمام کیبل آپریٹرز سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں DG لیگل پیمرا طاہر تارر اور دیگر بھی شریک تھے۔ سینئر سیاستدان اور رکن قومی اسمبلی میاں محمد اظہر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے صدر نواز شریف کا میاں اظہر کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار۔ نواز شریف نے کہا کہ مرحوم میاں اظہر کے والد کا میاں محمد شریف مرحوم کے ساتھ دیرینہ تعلق تھا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی میاں اظہر کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر دفاع، گورنر پنجاب کا بھی میاں اظہر کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔